أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جداه ومن جداه فقد جاهله ومن جاهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حداه ومن حداه فقد عداه والصلاة والسلام على سيدنا الموجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتهبين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لك الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں قاتلوں پہ لعنت برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات خالق کائنات کے لیے تمام حمد و ثنا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمایا ہے۔ حق بنتا ہے کہ اس عظیم نعمت کے مل جانے پہ خدائے وحدہ لا شریک کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اگر اس کی دی گئی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اس نعمت میں فراوانی کر دیتا ہے۔ جو انسان اس کی دی گئی نعمتوں پہ اس کا شکر گزار نہیں رہتا، ہر لمحے اس کے حضور گلہ شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے خدا کی ہر نعمت پہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ سید العارفین مولا الموحدین امام المتقین آقا مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہما کہ خدا کی دی گئی نعمت پہ اس کا شکر گزار رہنا خوب ہے، اچھا ہے، مگر جو اس نے نہیں دیا پھر بھی اس کا شکر گزار رہنا خوب تر ہے، بہتر تر ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ اگر مانگنے پہ نہیں ملا، کوئی شے آپ طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں مگر آپ کو نہیں دی جا رہی ایک خاص مصلحت کے تحت، تو فرمایا کمال بندگی یہ ہے کہ تب بھی اس خداوند متعال کے شکر گزار رہو اور خدا کے حضور یہ کہو کہ با الہ
تو میرے متعلق بہتر جانتا ہے، شاید یہ شے جو میں مانگ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے نہیں دی۔ یہ بندگی ہے، یہ کمال ہے، یہ حسن ہے۔ اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی تو بات اپنے ذہن میں یہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن نشین فرما لیں، اپنے ذہن میں اسے تحریر کر لیں کہ قطعاً ایسا نہیں کہ دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ خدا نے حکم دیا ہے اے میرے بندے مانگ، فاستجب، میری ذمہ داری ہے میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ جب خدا ایک چیز کی ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ جس شے کی ذمہ داری لے اور اسے پورا نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان ایمان؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا خود کسی شے کا مطالبہ کرے، یہ کام کرو میں اس کا اجر دوں گا، میں اس دعا کو قبول کروں گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا دعا قبول نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، میرے بندے میں تیرے متعلق بہتر جانتا ہوں کہ کیا تیرے لیے بہتر ہے اور کیا شے تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم دعا مانگتے رہے، الہی مجھے صاحب اولاد کر دے، مجھے اولاد دے دے۔ میں دعا مانگتا رہا، الہی تو اولاد دے دے، صاحب اولاد کر دے، نیک اولاد دے دے، مگر خدا نے مجھے صاحب اولاد نہ کیا۔ ممکن تھا اگر میں صاحب اولاد ہو جاؤں اور وہ اولاد ایسی ہو جو میری نافرمان ہو، مجھے بھی دین سے دور کر دے اور خود بھی دین سے دور ہو جائے، مگر اس کے باوجود کہ ظاہراً آپ جو مانگ رہے ہیں خدا آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق آپ کو وہ شے مانگنے میں اس وقت نہیں دی گئی، مگر خدا نے آپ کی دعا کو ضائع نہیں کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا بند متعال کی کریمی دیکھیے گا، خدا بند متعال کی رحیمی دیکھیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جب میدان معاشر ہوگا کچھ لوگوں کے لیے خاص انعام ہوگا، خدا کا خاص کرم ہوگا ان لوگوں کے لیے، اور وہ جب اپنے نامہ اعمال میں خدا کے اس اجر، اس انعام کو دیکھیں گے، سوچیں گے بار الہ ہم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے جس کا اتنا بڑا انعام، جس کا اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے۔ وہ سوچیں گے الہی یہ کون سا عمل تھا، یہ کون سا کام تھا۔ اور روایت کے جملے ہیں جب لوگ ان کے اس انعام کو دیکھیں گے تو لوگ ان پہ رشک کریں گے، واہ کیا تمہیں انعام دیا گیا ہے، کیا یہ تمہیں صلہ دیا گیا ہے۔ لوگ پکار کے کہیں گے، ان کے اس انعام کو دیکھ کے، اس نعمت کو دیکھ کے، اس اجر کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا۔ پھر یہ سارے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الہ العالمین، اے رب العالمین، کس عمل پہ یہ انہیں عظیم انعام دیا گیا ہے، کس عمل کی وجہ سے یہ انہیں عظیم اجر دیا گیا ہے۔ منادی ندا کرے گا خدا کی طرف سے، جو دعائیں یہ دنیا میں مانگتے رہے اس وقت ان کے لیے اس کام کو پورا نہیں کیا گیا، دعا کے ظاہراً قبول نہ ہونے کے سبب خدا بند متعال نے انہیں یہ انعام اور اجر عطا کیا۔ مل کے بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ کیا اب بھی آپ اداس ہوں گے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ضائع ہو گیا؟ نہیں، حضرت فرماتے ہیں لوگ حسرت کریں گے، یوم قیامت کو یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے، لوگ وہاں پہ حسرت کریں گے، میدان محشر میں حسرت کریں گے۔ معصوم فرماتے، صادق آل محمد فرماتے ہیں اس وقت میدان محشر میں لوگ حسرت کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اگر ہمیں ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ انعام مل جاتا جو صلہ اور اجر انہیں ملا ہے۔ لوگ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پہ پچھتائیں گے۔ خدا کی کریمی دیکھیے۔ اب بات ایک روایت میری زبان پہ آ گئی تو آپ سماعت فرمائیں۔ وہ خدا یہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے،
وہ سوال کرے. خدا یہ چاہتا ہے اس کا بندہ اس کے حضور سوال کرے، اور سوال میں ہی خدا بند متعال نے انعام اور اجر رکھا ہے. حدیث قدسی کے جملے ہیں. حدیث قدسی یعنی جو خدا کا قول ہے، خدا کا اعلان ہے، خدا کا فرمان ہے، مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے. خدا کا کلام دو حصوں میں ہے. ایک خدا کا کلام وہ ہے جو قرآن ہے، ایک خدا کا کلام وہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہے، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کے جملے ہیں. میرا رسول انہیں کہہ دو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، بہترین دل لگن کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. اول وقت نماز کے جو آداب تھے، سارے آداب جو ہے ان کی رعایت کی، انہیں ملوز ہاتھ رکھا، نماز پڑھی. میرا حبیب انہیں کہہ دو بہترین انداز سے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھیں، نماز واجب ادا کریں، مگر نماز کی ادائیگی کے بعد میرے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا طلب نہ کریں، سوال نہ کریں. میرا محبوب انہیں کہہ دو ان کی نمازوں کو روز قیامت منہ پہ مار دیا جائے. انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ کیا مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے ان کے قیام و قعود کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ ایسا مسجود ہے کہ جسے کسی ساجد کے سجدوں کی ضرورت نہیں. وہ ایسا معبود ہے کہ جسے کسی عابد کی عبادتوں کی ضرورت نہیں. تو بار الہ پھر کیوں بلایا ہے؟ آواز آئے گی میرے حبیب انہیں بتاؤ ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس صمد بے نیاز کے حضور سوال کون کرتا ہے، اسے مانگتا کون ہے. اسے اس سجدے کی ضرورت نہیں، اسے اس کی ضرورت ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حضور نماز کے بعد سوال کیا جائے. فرمایا جو سوال نہیں کرتا یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ایک روایت کا مفہوم یہ ہے جو خدا کے حضور ہم آج کل اتنے تیز رفتار ہو چکے ہیں، اے نماز پڑھی، اللہ اکبر ہو گئے، نکلے مصلی سے اٹھے بھاگے. فرمایا نہیں، یہ تم نے ظاہر واجب تو ادا کر دیا ہے، مگر خدا کے حضور اس نماز کی قیمت کوئی نہیں ہے. آپ کا واجب ادا ہو گیا مگر اس کی قیمت کوئی نہیں ہے خدا کا حضور. فرمایا اس کی قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب تم خدا کے حضور نماز کے بعد دعا کرتے ہو. اللہ اکبر. قرآن مجید میں ارشاد، آپ کے ذوق کو دیکھ کے اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ہم اپنے بندے پہ کتنے مہربان ہیں، پھر بھی یہ ہماری ناشکری کرتا ہے، ہماری دی گئی نعمتوں پہ شکر گزار نہیں رہتا. اب میں نوجوانوں سے کہوں گا، بزرگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، خدا نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر یاد آتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی جو چیز چھن گئی. بینائی جب آنکھوں سے بہتر دکھائی نہ دے، جب دھندلا پن آنکھوں میں آ جائے تو پھر خیال آتا ہے وہ آنکھوں سے اچھا دیکھتے تھے کسی زمانے میں. آپ یہ سانس جو لیتے ہیں، اللہ اکبر، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خدا آپ کو طول حیات نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بآباد بلند صلوات کا ورد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سانس لیتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، کوئی بندہ ہاسپٹل چلا جائے اور اسے مصنوعی سانس وینٹیلیٹر پہ دیا جائے. مصنوعی سانس جو ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ. میں 2017 19 کی بات ہے، 2018-19 کی بات ہے، کرونا کے سیزن سے پہلے کی بات ہے. اب تو کرونا کے بعد وینٹیلیٹر کی قیمت ہی تو بہت بڑھ گئی. ایک ہاسپٹل میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک عزیز تھے، وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، ان کی عیادت کے لیے گیا. تو میں نے باتوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے بتایا جو مصنوعی سانس دیا جا رہا ہے یہ پر گھنٹہ ہاسپٹل والے 8,000 روپے چارج کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا 8,000 روپے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے مریض کو تقریباً 18 دن ہو گئے وینٹیلیٹر پہ.
اور ہاسپٹلوں پہ آپ جا کے دیکھیں لوگ 2 ماہ تک وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں، 2 مہینوں تک، پھر بھی نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ وینٹیلیٹر پہ جو مصنوعی سانس دیا جا رہا ہے، 1 گھنٹے کا ہاسپٹل والے 8,000 روپیہ مصنوعی سانس کا لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 24 گھنٹوں کے کتنے پیسے ہیں۔ یہ 2018-19 کی بات ہے، اب آج کل تو 50,000 سے زیادہ پر گھنٹہ جو چارج کیے جاتے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں جو آپ مصنوعی سانس دیتے ہیں اس کے آپ کو چارجز دینا پڑتے ہیں، آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، آپ کو رقم دینا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی کریمی نہیں؟ ہم 60-70 سال سانس لیتے رہتے ہیں، کبھی بل نہیں آیا گھر میں کہ بھائی تم سانس لیتے ہو لہذا اس کا بل ادا کرو۔ خدا کا احسان نہیں ہے یہ خدا کا کرم نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ سے خدا نے یہ بل بھیجا آپ کے گھر میں کہ بھائی سانس لیتے ہو، ہمارے سورج کی روشنی سے استفادہ کرتے ہو، ہماری رات سے استفادہ کرتے ہو، ہماری نعمتوں سے ہوا سے استفادہ کرتے ہو لہذا بل دو، پیسے دو اس کے؟ جب یہ سانس رک جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے یہ ایک انگوٹھا کتنی بڑی نعمت ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد مبارک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے اس ڈھانچے کو پہچان لیا وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ یہ انگوٹھا کیا ہے؟ اس کی کوئی ظاہر نبوت نہیں ہے، ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا بائلہ، کبھی نہیں کیا۔ اتنی عمر گزر گئی، اتنی ایج گزر گئی، ہم نے کبھی نہیں کہا بارے لہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو انگوٹھا دی، نہیں شکر ادا کیا۔ اس انگوٹھے کی کیا اوقات ہے؟ آیت اللہ قراتی مفسر قرآن مجید ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی اوقات جاننی ہے نا، اس کی اوقات کتنی ہے؟ اسے 1 منٹ کے لیے یوں کرو اور ان 4 انگلیوں سے کام کر کے دکھاؤ، آپ کی زندگی مخل ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کا کوئی کام آپ سے نہیں ہو سکے گا اگر اس انگوٹھے کو مائنس کر دیا جائے۔ فرمایا یہی انگوٹھا جب ہمیں ملا ہم اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، جب یہ چھن جائے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ان 4 انگلیوں سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کی نعمتوں کی طرف افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے؟ امیر المومنین کے جملے ہیں، رأیت ربا قبل کل شیء، جب مولا سے پوچھا نا آقا آپ نے کیا خدا کو دیکھا ہے، تو معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے مولا الموحدین سید العارفین فرماتے ہیں علی نے کبھی اسے سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہے۔ مولا کیا ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، علی نے معرفت کی بینائی سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا رأیت ربا قبل کل شیء، رأیت ربا بعد کل شیء، رأیت ربا مع کل شیء۔ علی ہر شے کے ساتھ پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہے، ہر شے کے بعد بھی اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ مولا سمجھے نہیں؟ فرمایا جب میں کسی شے کو دیکھتا ہوں تو اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ خدا ہے تو اس شے کا وجود ہے۔ رأیت ربا رأیت ربا بعد کل شیء، جب کسی شے کا خسارہ ہو جاتا ہے، شے لٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ مولا کیا مانا؟ فرمایا یہ شے ختم ہو گئی، اب ندامت نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، یہ کیوں ختم ہوئی، بلکہ خدا کا شکر گزار رہتا ہوں، اس سے تو مٹ ہی جانا تھا، باقی رہنے والی ذات صرف میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، مل گئے بھائی رسالت یا رسول اللہ، مل کے اے وری۔ ایک منظر تک آپ کو لے کے جانا ہے، میں بس اس بات کو سمیٹ کے اپنے اصل ہدف کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب معلوم ہونا کہ ہر شے فنا ہے، بقا صرف ذات پروردگار کو، پھر ہمیں اس شے کے ختم ہو جانے پہ، فنا ہو جانے پہ کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب معلوم ہونا کہ اس دولت نے بالآخر ختم ہونا ہے، اس مال مویشی اس چیزوں نے ختم ہونا ہے، پھر موت آ جائے کسی شے کو یا کوئی خسارہ ہو جائے تو پھر ہم خدا کے حضور تب بھی شکر گزار رہیں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے؟ بتاؤں خدا نے کیسے خلق کیا ہے؟ بزرگ آگاہ ہیں بچوں کے لیے۔ آیت اللہ سید دستغیب شیرازی انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا، اونٹ کی خلقت بڑی عجیب ہے۔ افلاطون کو کسی نے آگے بتایا کہ میں نے عرب کے صحرا میں ایک لمبی ٹانگوں والا جانور دیکھا ہے، لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور کوہان اس کی بنی ہے۔ تو افلاطون نے فوراً کہا پھر اس کی گردن بھی لمبی ہوگی۔ دیکھا نہیں ہے اس نے، فوراً کہا اس کی گردن بھی لمبی ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے وہ خدا بڑا عادل ہے، جب اس نے لمبی ٹانگوں والا جانور خلق کیا ہے تو پھر اس کی غذا کے لیے اس نے اسے لمبی گردن بھی دی ہوگی۔ اگر اوپر سے غذا لینی ہے تب بھی اسے لمبی گردن کی ضرورت ہے، اگر نیچے سے غذا لینی ہے تب بھی اسے لمبی گردن کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ان کی خلقت۔ میرا موضوع تو نہیں پتا، بات آگی تو آپ سماعت فرمائیں، جو الفاظ پیش کر سکوں اسے قبول فرمائیے گا۔ کس طرح خدا نے خلق کیا؟ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں اونٹ کی پسندیدہ غذا کانٹے دار جڑی بوٹیاں ہیں، سخت کانٹوں والی جو ہے جڑی وہ کھاتا ہے، جبکہ اس کے منہ میں زبان ہے۔ زبان سخت چیز اور بالخصوص کانٹوں والی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کی عدالت ہے کہ اس نے اس کے منہ میں زبان رکھی ہے مگر اس کی غذا کے ذائقے کے مطابق زبان رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے اس عجیب الخلقت جانور کو دیکھیے، 7 سے 9 دن تک یہ شدت پیاس کو اس پہ صبر کر سکتا ہے اور اسے محسوس کر سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ پانی پی لے تو پھر 7 سے 9 دن تک یہ پیاسا رہ سکتا ہے۔ اور فرمایا اس کے منہ میں خدا نے ایک تھیلی رکھی ہے، جب ایک مرتبہ یہ پانی پیتا ہے، پانی اپنی ضرورت کے مطابق پیٹ میں لے جانے کے بعد کچھ پانی اس تھیلی میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب حسب ضرورت اس تھیلی سے بھی پانی لیتا رہتا ہے۔ 7 سے 9 دن تک یہ بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، واحد جانور۔ پھر فرمایا دیکھیے اس کی خلقت، اور سب سے لذیذ غذا جو اسے انتہائی پسندیدہ ہے وہ زہریلے سانپ ہیں۔ بزرگ تائید کریں گے، اونٹ زہریلے سانپ کھاتا ہے۔ اور اچھا دیکھیے اب اس کی عجیب، کیوں قرآن نے خدا نے قرآن میں کہا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو دیکھو، اس کی خلقت کو دیکھو۔ جب یہ کھا لیتا ہے سانپ، پھر یہ کئی دن تک چاہے جتنا بھی پیاسا ہو مگر پانی نہیں پیے گا۔ کس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے؟ کون ہے وہ ذات کہ جس نے اسے سمجھایا ہے یہ تو نے سانپ کھا لیا، اگر تو پانی پیے گا تو سانپ کا زہر تیرے سارے بدن میں پھیل جائے گا۔ پانی نہیں پیتا، اگر اسے شدید تر پیاس بھی لگی ہو تب بھی پانی نہیں پیے گا۔ اب پھر خدا نے اس کا علاج کیا رکھا ہے؟ اب یہ تالاب کے کنارے پہ بھی کھڑا ہو جائے تب بھی پانی نہیں پیے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اونٹ جب سانپ کھا لیتا ہے تو پھر زور زور سے بلبلاتا ہے، یعنی روتا ہے، گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یہاں تک اتنا بلبلاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے وہ کتنی بابرکت ذات ہے جو آنسوؤں کے ذریعے سے اس کے وجود سے سانپ کا زہر نکال کے باہر رکھ دیتی۔ روتا اس لیے ہے، گریہ اس لیے کرتا ہے کہ جو زہر اس کے بدن میں، اس کے وجود میں ہے، وہ نکل کے آنسوؤں کے ذریعے خارج ہو جائے۔ اور آپ جا کے دیکھیے گا اونٹ کی آنکھوں کے باہر گھڑے بنے ہوتے ہیں، گھڑے بنے ہوتے ہیں۔ جب یہ روتا ہے سانپ کھانے کے بعد، گریہ کرتا ہے، تو وہ آنسو اس کے بدن سے نکل کے ان گھڑوں میں آ کے رک جاتے ہیں۔ جو عقل مند ساربان ہوتا ہے، جو عقل مند اونٹوں کا مالک ہوتا ہے، وہ شیشی لے کے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں کو شیشی میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنی عظیم ذات ہے، وہ کتنی بے عیب ذات ہے۔ اور فرمایا دنیا میں بچھو اور سانپ کا اگر بہترین کوئی علاج ہے تو اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو علاج ہے۔ دیکھا آپ نے کیسا انتظام ہوا؟ اس کی غذا بھی ہوگی، اسے لذیذ غذا بھی مل گئی، اس نے گریہ بھی کر لیا، اور آپ خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ایسی پہنچ جائے، انسان کے لیے خدا نے اس زہریلے سانپ اور
بچھو کی تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے ان آنسوؤں کو ذخیرہ بھی کر دیا۔ کون ہے وہ ذات جس نے یہ ساری چیز اس اونٹ کی فطرت میں داخل کی؟ علی امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ذات پروردگار ہے کہ جس نے ہر شے کی خلقت میں اس کی فطرت میں اسے زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط سکھا دی۔ نہج البلاغہ 140 نمبر یا 46 نمبر خطبہ ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں وہ ذات ایسی ہے جو صحراؤں میں چار پاؤں، جو صحراؤں میں پھرنے والے جانداروں جانوروں کی بلبلانے کی آوازوں کو سنتا ہے۔ دیکھا اونٹ بلبلا رہا ہے، وہ خدا اس کی صدا سن رہا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں وہ خدا کتنی عظیم ذات پروردگار ہے جو سمندروں کی تہوں میں بھاگنے والی مچھلیوں کی رفتاروں سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ تجربہ کریے گا اور اسے جانیے گا جوانوں۔ آپ کے لیے میں ایک چیپٹر کھول رہا ہوں، ایک باب تحقیق کا کھول رہا ہوں، تحقیق کریے، اونٹ پہ بھی تحقیق کیجئے، اس کے حمل کو بھی پڑھیے اور آپ فش اس مچھلی کو بھی دیکھیے۔ اب یہ جو جانوروں سے متعلق جو لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی ایک سمندر کی تہہ میں مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مچھلیاں جو ہے وہ انڈے دیتی ہیں اور مچھلی انڈا دے کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین اللہ اکبر آقا سید العارفین فرماتے ہیں وہ وہی ذات ہے جس نے مچھلی کے انڈے سے پیدا ہونے والا بچہ جس نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں، وہاں پہ صرف ایک مچھلی کے انڈے نہیں، کئی مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں وہاں پہ، مگر خوبصورتی یہ ہے علی فرماتے وہ ذات پروردگار ہے کہ جس نے اس انڈے سے نکلنے والے مچھلی کے بچے جس نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں مگر پھر بھی سمندروں کے راستے کو طے کرتا کرتا اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ پڑھیے گا جا کے جوانوں، اسے پڑھیے گا۔ مچھلی کا بچہ جب نکلتا ہے اس کی ماں وہاں پہ نہیں ہے، ماں نہ جانے کس جگہ پہ ہے وہ، مگر وہاں سے رفتار اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی ماں تک پہنچ جاتا۔ کیا اس سمت خدا کے حضور سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس بے عیب پروردگار کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے؟ وہ اس قابل ہے۔ علی امیر فرماتے ہیں اللہ اکبر، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں ہم کہ خدا نے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں، اور خدا کی قسم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، یہ جملے سوائے امیر المومنین کی زبان سے اول سے آخر تک کسی اور کی زبان سے جاری نہیں ہوئے۔ علی امیر فرماتے ہیں اللہ میں تیری جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، تیرے جہنم کے عذاب سے خوف محسوس کر کے میں سجدہ نہیں کرتا، علی تیرے حضور اس لیے جھکتا ہے، علی نے تجھے لائق سجدہ پایا ہے۔ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے تمام مزاداروں کی نیابت میں مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری 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 درے علی سے صلی اللہ محمد درے علی سے جڑو گے تو خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ آقا نے، میں خیبر نہیں سنانے لگا مگر لطیف نقطہ میدان خیبر سے نکالنے لگا، نچوڑ نکالنے لگا۔ جب آقا نے دیکھیے معرفت الہی کہ سمندر میں جو غوطہ زن ہو جائے پھر وہ اس کی زبان سے کیسی باتیں جاری ہوتی ہیں۔ آقا نے جب درے خیبر کو کھاڑا، اس کا ایک خاص وزن تھا، تاریخ میں اس کا وزن موجود ہے، بس سمجھانے کے لیے کروں کہ 40 یا 80 لوگ مل کے اس دروازے کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھتے تھے۔ آقا نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کے زمین پہ دے مارا۔ ایسا ہی ہے، آپ کا نعرہ ہو گیا مل کے حیدری خیبر کیا بھائی، خیبر کی بات پہ اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ کا آواز بلند نعرہ لگائیں۔ اچھا، آقا نے در خیبر کو کھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ امیر المومنین سید العارفین سے پوچھا گیا مولا الموحدین، اے حیدر کرار علی ابن ابی طالب، آپ تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آقا کی غذا دیکھیے، آپ خشک روٹی کھاتے ہیں، اور کمال یہ ہے علی امیر نے زندگی بھر گندم نہیں کھائی،
جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی امیر نے زندگی بھر گندم کا آٹا نہیں کھایا، گندم کی روٹی نہیں کھائی، علی جو کی روٹی کھاتے تھے اور سخت روٹی کھاتے تھے۔ بندہ آیا، یا ابوالحسن آپ نے اس دروازے کو پھینکا ہے جسے 40 یا 80 لوگ مل کے حرکت دیتے ہیں، یا ابوالحسن ایک خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے والا کیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ در خیبر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دے؟ سمندر معرفت الہی میں غوطہ زن ہو کے علی فرماتے ہیں، سنو سنو، یہ علی ابن ابی طالب نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں، لا بقوت جسمانیہ بل قوت ربانیہ، علی نے جسمانی قوت سے نہیں در خیبر کو روحانی اور الہی قوت سے اکھاڑا۔ جنگی مجلس پڑھ لے نا، میں مجلس پڑھی ہے، میں مجلس نہیں پڑھی، یہ خدا نے توفیق دی ہے۔ بھائی اچھا کام، میں چنگا کام کیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اپنے ہر اچھے عمل کی نسبت ذات پروردگار کی طرف دو۔ اگر سمندر معرفت الہی میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہو تو مولا الموحدین کی تعلیمات کو دیکھو۔ علی فرماتے ہیں کہہ سکتے تھے میں چک کے سٹ دیتا ہے سمندر خیبر، نہیں، فرمایا نہیں، علی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا خدا نے علی کے بازوؤں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ تنو تنہا در خیبر کو کھاڑ کے پھینک۔ میں آج یقین جانے میرے ذہن میں یہ بالکل عنوان نہیں تھا، میں آج آپ کی خدمت میں حضرت عباس علمدار کا وہ خطبہ پڑھنا چاہتا تھا جو آقا نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا ہے۔ بس ایک جملہ رکھ، صلوات پڑھے محمد و آلہ، پھر میں کسی موقع پہ یہ خطبہ عرض کر دوں گا، پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، مگر ایک جملہ حضرت عباس، کیونکہ میرے ذہن میں مکمل ذات حضرت عباس کے عنوان سے گفتگو تھی، ایک مکمل مجلس تھی جو میں کہنا چاہتا تھا، مگر ایک جملہ کیونکہ میں اپنے آپ سے ظلم نہیں کرنا چاہتا کہ دل و دماغ کو حضرت عباس کی عظمت سے معطر کروں اور پھر اس معطر ہونے والے نگینوں کو آپ تک نہ پہنچو۔ بس ایک جملہ کہہ کے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس علمدار پہچانتے ہیں کون ہیں؟ علی امیر المومنین۔ جملوں کا ذمہ دار ہوں اور بڑی آہستگی سے جملے کہنا چاہتا ہوں۔ علی امیر المومنین، حسنین کریمین جیسے معصوم بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کو خدا سے مانگے اسے عباس کہتے ہیں، جس کے مشکیزے سے فرات سراب ہوتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، حضرت زہرا جس کی آمد کی دعائیں کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہوئی، ایک جملہ سنی اور پھر مصیبت کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ جب میدان معاشر میں شافیہ رود جدا، آپ نے کل وہ روایات سنی ہیں جو صدیقہ کبریٰ کی شفاعت کے متعلق ہیں، جب شہزادی گنین میدان معاشر میں آئیں گی، میرا اللہ میں شفاعت گنہگاروں کی کرنا چاہتی ہوں، منادی ندیا کرے گا، اے رسول خدا کی بیٹی شفاعت کے لیے کوئی سامان لائی ہیں؟ روایت کہتے ہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بلند کریں گے، میرا اللہ اس گنہگار امت کی شفاعت کے لیے میں عباس کے بازو لائی۔ میں جوانوں سے آج مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کسی مجلس میں، اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو یا کسی جگہ پہ عزاداروں کو تکلیف پہنچاؤں کہ بھائی اونچی آواز سے گریا کرو، یوں گریا کرو، جس کی قسمت میں جتنے موتی ہوتے ہیں وہ اپنی جولی میں سمیٹ لیتا ہے، مگر میں ایک روایت کا سہارا لے رہا ہوں، آپ اندازہ اس روایت سے کر لیں گے کہ آپ کو کتنا گریا کرنا ہے اور میں نے کتنا پڑھنا ہے۔ میں تیزی سے مصیبت کو مکمل کروں گا۔ حضرت امام موسیٰ آدم علیہ السلام کے حضور ایک ذاکر، ایک واعظ شہزادہ علی اکبر کی مصیبت پڑھ رہا تھا۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں امام کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے امام کو زمین پہ بیٹھے دیکھا اور امام اونچی اونچی آواز سے رو رہے تھے۔ ذاکر شہزادہ علی اکبر کی مصیبت پڑھ رہا ہے اور امام اونچی آواز سے رو رہے ہیں، جن کی جوان اولادیں ہیں، امام اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں
یہ ابو بصیر کہتے ہیں میں امام کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور میں نے بھی رونا شروع کیا، روتا رہا۔ کافی دیر گزری تو امام نے میری جانب دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابو بصیر تو کیوں نہیں روتا؟ ابو بصیر تو کیوں نہیں گریہ کر رہا؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مولا کو رومال دکھایا، مولا میرا یہ رومال بھیگ چکا ہے، میں گریہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا اکبر کی مصیبت کا پس اتنا سا حق ہے؟ میری آنکھ میں تو آنسو بھی نہیں آتا جوانوں، ابو بصیر کا رومال بھیگ چکا ہے۔ معصوم فرماتے کیا اکبر کی مصیبت پہ رونے کا یہ حق ہے؟ پھر حضرت رو کے فرماتے ابو بصیر جب اکبر کی مصیبت پڑی جائے تو اس طرح رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ پھر رو کے امام فرماتے ابو بصیر جب کوئی میرے اکبر کی مصیبت پڑتا ہے تو زمین کربلا میں میرے بابا حسین رونا شروع کر دیتا ہے۔ اکبر کی جب مصیبت پڑی جائے تو میری پھوپھی اماں زینب کبریٰ گریا۔ ہر باپ کو میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، ورنہ میرا دل تھا کہ وقت ہوتا تو میں آپ کو شہزادے کی غربت سناتا، بلکہ بوڑھے باپ کی غربت اور مصیبت سناتا۔ خدا کی قسم بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کے جوان ہو جاتا ہے، اس سے اپنے کمر کے جھک جانے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے جب اپنے کڑیئر کو دیکھتا ہے۔ ہر بوڑھا باپ اپنے جوان سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی قسم جیسی محبت آقا حسین اکبر سے کرتے تھے ایسی محبت کی مثال کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کربلا سے نکلا تو یہ فوجی اشقیاء سروں کو نیزوں پہ سوار کیے ہوئے ہیں اور کوفہ اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ رستے میں جہاں یہ کہیں رکتے تھے سروں کو اتار کے صندوقوں میں بند کر لیتے تھے اور پھر جب چلنے کا ارادہ کرتے تھے صندوق کھولتے، سر اٹھاتے، نیزوں پہ سوار کرتے اور چل پڑتے تھے۔ صاحبان تاریخ لکھتے ایک مقام پہ یہ قافلہ رکا، سروں کو نیزوں سے اتارا گیا، ہر سر کو صندوق میں رکھا گیا۔ جب یہ قافلہ صبح چلنے لگا جب صندوق کھولا، سب سے پہلے وہ صندوق کھولا جس میں آقا حسین کا سر تھا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو عجیب منظر تھا، وہاں پہ مولا کا سر موجود نہیں ہے۔ جن کی اولادیں جوان ہیں جو رونے کے لیے آئے ہو اور حسین کے جوان کو رونے کے لیے آئے ہو، جب صندوق کھولا تو آقا حسین کا سر نہیں تھا۔ ایک سپاہی تازیانہ اٹھا کے سید سجاد پہ ظلم کرنا شروع کر، سجاد بتا تیرے بابے کا سر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس بچی کو کس نے بتایا۔ 4 سال کی بچی آگے پڑی، میرے بھیا کو نہ مار، میں بتاتی ہوں بابے کا سر کہاں ہے۔ معصومہ نے کہا مجھے اس صندوق کے پاس لے جاؤ جہاں پہ میرے اکبر کا سر ہے، مجھے اس صندوق جو رونے کے لیے مجھے اس صندوق کے پاس لے جاؤ جہاں پہ میرے جوان کا سر ہے۔ عزاداروں جن کی اولادیں جوان ہیں سنو کہ جملہ روایت کہتی ہے اس صندوق کو کھولا گیا، عجیب منظر تھا، حسین کے کٹے ہوئے لب تھے، اکبر کے زخمی رخسار تھے، حسین اکبر کو بوسے دے رہے تھے۔ جب سید سجاد نے یہ منظر دیکھا پشت کو جھکا لیا، ظالم مار لے میرے بابا کو اکبر سے جدا نہ کرنا۔ آج رکم اللہ ایک جملہ ماں بہنوں کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، مصائب ختم کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے، میں مصیبت پوری پڑھوں شہزادے کی بس ایک جملہ ماں بہنوں کے حصے کا بھی ہو جائے۔ مائیں بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہیں، خدا کی قسم جیسی زینب کبریٰ عالیہ زینب محبت کرتی تھی یوم لیلہ جیسی محبت اکبر سے ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب ان سروں کو کوفہ میں لایا گیا دارالامارہ کے ساتھ ان نیزوں کو کھڑا کر دیا گیا، سر ہے نیزوں پہ۔ ایک عیسائی عورت، بس آخری جملہ ہے، ایک عیسائی عورت دارالامارہ کے قریب آئی، اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا۔ آقا عباس کے سر کو دیکھا، حضرت قاسم کے سر کو دیکھا، حضرت حبیب کے سر کو دیکھا۔ یہ دیکھتے دیکھتے جن کے جوان بیٹے ہیں جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ سروں کو دیکھتے دیکھتے اس نیزے کے سامنے آ کے رک گئی جس نیزے پہ حسین کے جوان اکبر کا سر، جس نیزے پہ لیلہ کے جوان اکبر کا سر تھا، جس نیزے پہ سیدہ زینب کبریٰ کے بیٹے علی اکبر کا سر تھا۔ عزادار روایت کے یہی جملے ہیں، جب اس بی بی نے، اس عیسائی عورت نے شہزادے کو سر کو دیکھا، مسلسل دیکھ
رہی تھی، اب اسے برداشت نہ ہو سکا، اس نے اپنا سر دارالعمارہ کی دیوار سے مارا اور روتے ہوئے یہ جملہ کہا، کاش 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 اس جوان کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، کاش اس کی ماں نے اپنے جوان کو یوں نہ دیکھا ہو۔ اولاد والوں ایک ناکے سے آواز آئی، ہائے میری قسمت، میں لیلا ابھی تک زندہ ہوں، میرا اکبر مارا گیا، میرے اکبر کا قاتل میرے سامنے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ہائے غریب، ہائے حسین، انا للہ و انا